بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک آئی ڈی ہے ہیپی ولاگز، اس سے سوال ہے: السلام علیکم مفتی صاحب، اربینہ ناز نیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، جو نام آپ نے پوچھا ہے اربینہ جو نام ہے، جو لفظ ہے، یہ عام طور پر گوگل پر جو لکھا ہوتا ہے وہ حمزہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اربینہ۔ بہت سے لوگوں نے اربینہ آخر میں الف کے ساتھ لکھ رکھا ہے، بہت سے لوگوں نے اربینہ آخر میں ہا کے ساتھ لکھ رکھا ہے۔ اربینہ جو لفظ ہے، دونوں اعتبار سے، چاہے آخر میں الف ہو چاہے آخر میں ہا ہو، اربینہ یا اربینہ، یہ ہم نے اردو، عربی، فارسی ہر ایک ڈکشنری کے اندر تلاش کیا، کسی بھی ڈکشنری کے اندر یہ لفظ ہم کو کہیں سے کہیں تک نہیں مل پایا ہے۔ یہ مہمل نام ہے، بے معنی نام ہے، یہ بنایا ہوا نام ہے، یعنی کوئی لغات کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے یہ کوئی نام نہیں ہے، بلکہ یہ وضع کیا ہوا نام ہے، گھڑا ہوا نام ہے۔ اس لیے یہ نام ہم کو نہیں رکھنا چاہیے، یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے، اور نام کا معنی کا بچے کی داد کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے بے معنی نام، مہمل نام، نئے ناموں کی وجہ سے ہم کو نہیں رکھنے چاہیے، ورنہ پھر عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم نئے ناموں کی وجہ سے اپنے بچوں کا، اپنی بچیوں کا اس طرح کے نام رکھ لیتے ہیں جو بے معنی ہوتے ہیں، مہمل ہوتے ہیں، جن کا کوئی معنی نہیں بنتا، پھر بعد میں ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ جو اثر ہوتا ہے نام کا، وہ بچے کے اوپر ظاہر ہو جاتا ہے، تو اس سے بچہ پریشانی کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کے ناموں سے ہم کو اجتناب کرنا چاہیے، نئے ناموں کی وجہ سے غلط ناموں کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے۔ اربینہ جو نام ہے حمزہ کے ساتھ میں، یہ کہیں سے کہیں تک ہم کو نہیں مل پایا ہے، یہ مہمل نام ہے، بے معنی نام ہے۔ گوگل پر آپ کو اس کے معنی مل جائیں گے، گوگل پر کچھ سے کچھ معنی دے رکھے ہیں، گفٹ کے پتہ نہیں کیا کیا نام، لیکن یہ معنی ہم کو کہیں سے کہیں تک نہیں مل پائے ہیں، چونکہ اس میں کوئی حوالہ نہیں ہوتا ہے اور کوئی ریفرنس نہیں ہوتا ہے کہ کہاں سے لیے گئے ہیں۔ اور اگر اس کو اربینہ عین کے ساتھ ہم مانتے ہیں، تو عین کے ساتھ بھی عربی ایک لفظ ہوتا ہے، عربی یا عربیہ، جو عربی کی رہنے والی ہوتی ہے، لیکن اربینہ با اور یا اور نون لگا کر کے یہ عین کے ساتھ بھی کوئی نام نہیں بنتا، اس لیے یہ نام ہم نہ رکھیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی بچی کا نام رکھیں تو صحابیات کے ناموں پر نام رکھیں، ازواج مطہرات کے ناموں پر نام رکھیں، جو نیک خواتین گزری ہیں ان کے ناموں پر نام رکھیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے، باعث برکت ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے نئے ناموں کی وجہ سے غلط ناموں کا انتخاب ہم کو نہیں کرنا چاہیے، فقط واللہ اعلم۔